بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو محمود خان چیف منسٹر پختونخوا آپ کو اور آپ کی ٹیم سب کو اس کی مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ اب آپ ریپلیکیٹ کریں گے، جو لو کاسٹ ہاؤسنگ، مطلب یہ کہ وہ طبقہ جو کہ خود جس کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کیش دے کے گھر بنا لے، اس کے لیے پہلی دفعہ ایک کوشش ہو رہی ہے سارے پاکستان میں کہ ان کے وہ بھی اپنے گھر میں رہ سکیں۔ پہلے میں آپ کو اپنی جو میرا فلسفہ ہے زندگی کا، اور جو میری حکومت جب سے آیا ہوں میری پوری کوشش ہے کہ دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی پہچان امیر لوگوں کے بڑے بڑے گھروں میں پیسے والے لوگوں کی سوسائٹیز یا جدھر وہ رہتے ہیں، کبھی بھی ایک معاشرے کی یہ پہچان نہیں ہوتی کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں۔ معاشرے کی پہچان تب ہوتی ہے کہ اس کا کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے، اور جو معاشرہ اپنے کمزور غریب طبقے کا دھیان نہیں رکھ سکتا، دنیا کی تاریخ میں وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا۔ جو ہمارے اور دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو انقلاب دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کو ایک ماڈل بنا کے اس کے اوپر ایک دنیا کی تاریخ کا انقلاب لے کے آئے تھے، اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک معاشرے نے احساس کی اپنے اس طبقے کی جو کہ کمزور تھا، جو غریب تھا، معذور تھے، بیوہ تھے، یتیم تھے۔ یہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پیسہ ہو یا نہ ہو، ان لوگوں کو، اس طبقے کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو، اسی بنیاد رکھی گئی تھی اس معاشرے کی، قانون کی بالادستی کے لیے۔ قانون کی بالادستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے پاکستان میں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کیونکہ کمزور تو بیچارہ ویسے ہی اس کو تو قانون کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کو تحفظ چاہیے طاقتور سے، لیکن جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کے لیے پریولیجز ہونی چاہیے، وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ اور جو بھی جس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر وہ معاشرہ طاقتور ڈاکوؤں کے لیے ایک علیحدہ قانون رکھتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا رکھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم لگے ہوئے ہیں، جد و جہد ہے، یہ بڑی سٹرگل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے یہ تنظیمیں بناتا ہے، یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو، ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں، ہم چوری کریں، ڈاکہ مارے، منی لانڈرنگ کریں، ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے، تو بلیک میل کرتے ہیں۔ اسی طرح شوگر مافیا ہے، لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی، غربت پیدا کر کے، قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں، اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا۔ قوم غریب تب ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا۔ اس کو رول آف لاء کہتے ہیں، قانون کی بالادستی۔
تو ایک یہ ہے، اور دوسرا جو اب آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ایک آدمی کی، ایک انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو غریب آدمی ہے، جو مزدور ہے، جو مکینک ہے، جو ویلڈر ہے، جو چھوٹی دکان چلاتا ہے، جو چھابڑی والا ہے، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اب ہمارا اپنا گھر ہو۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں چلے سارا دن محنت کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، شام کو ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرا گھر ہو۔ یہ سارے انسانوں کے اندر یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسیکیورٹی، یعنی ایک خوف ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ میرے اور میری بیوی بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے، مثلا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اور جس طرح پختونخوا میں قبائلی علاقے کے اندر جب وہ جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا، اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے۔ یہ جلو زئی میں بھی افغان بیچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت میں، وہ بھی یہاں رہتے تھے، لیکن وہ تو پھر بھی وہ ان کے سر پہ چھت تھی۔ لیکن یہ جو خوف ہے، یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، اور ہمارے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارے ان لوگوں کے لیے ہم کیا کریں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ ایک جو پرائم منسٹر جنیجو تھے، انہوں نے کوشش کی، وہ فیل ہو گئی تھی ان کی اسکیم، کیونکہ انہوں نے جدھر گھر بنا دی ادھر لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہم جو یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی، پہلے ہم نے پوری سروے کی ہوئی ہے، رجسٹر کیا ہوا ہے، ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں لوگ جو کہ گھر، ایک چھت چاہتے ہیں، ایک گھر چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ادھر سے شروع کیا۔ اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہر آدمی کو گھر بنا کے دے دیں۔ کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی۔ امیر ترین ملک بھی اپنے سارے شہریوں کو گھر نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو دنیا نے ایک کامیاب ماڈل بنا ہوا ہے، وہ یہ کہ بینکوں کو کہیں کہ قرضے دیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے۔ تو یہ جو اسکیم آئی ہے، اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ سستے گھر بنے، گورنمنٹ کی زمین پہ بنے، کیونکہ اگر زمین بھی خریدنی پڑے اس کی قیمت بہت اوپر چلی جائے۔ اس کے بعد گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، ہم ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں، کہ اگر گھر کی قیمت 25 لاکھ ہے تو وہ نیچے آ کے 22 لاکھ ہو جائے۔ وہ کیوں ضروری ہے نیچے لانی؟ کیونکہ پھر قسطیں، جو ایک آدمی کرائے کی قسطیں دیتا ہے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں وہ دے کے بینک کو، تو اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی قسط نیچے آئے مہینے کی، کیونکہ جتنا گھر کا پورا کاسٹ نیچے آئے گا تو اتنی اس کی مہینے کی کم قسط دینی پڑے گی۔ لہٰذا حکومت نے 3 لاکھ روپیہ دیا ہر گھر کے اوپر، اور پھر جو کہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ، پختونخوا کی گورنمنٹ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ مل کے یہ کر رہے ہیں، اس لیے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر پہ سبسڈی مل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بینکوں سے، ہماری گورنمنٹ نے بینکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ صرف ایک 5 مرلے کے گھر پہ یا کتنا انٹرسٹ، 3% صرف مارک اپ یعنی سود دینا پڑے گا، تو تاکہ آسان ہو، قسط زیادہ نہ ہو مہینے کی۔ اور انشاءاللہ یہ جب شروع ہو جائے، اب باقی سارے ہم پختونخوا میں اور بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، جس طرح کہا اس کی ابھی ہمیں پورا، یہ تو پہلی اس کی سٹیج ہے، پہلا فیز ہے، یہ اور بڑھتے جائیں گے۔ یہ سارا علاقے میں کتنا ٹوٹل آپ کا علاقہ ہے؟ 9,000 کنال، 9,800 کنال۔ سو یہ پہلے فیز پہ بنیں گے، اور پھر سارے علاقے کے اندر۔ اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا کہ آپ 4 فلورز اوپر لے کے جائیں گے۔ دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے ہماری قوم کو سمجھنا کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے،
اور ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اور جس طرح شہر پھیلتے جائیں گے ہمیں پرابلم آئے گا فوڈ سیکیورٹی کا. ہمیں مسئلہ آنے والا ہے کہ ہماری جو زمین ہے جس پہ ہم کاشت کرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں انہوں نے اس کا طریقہ ایسے نکالا تھا کہ وہ اوپر جانا شروع ہو گئے، بجائے یہ کہ ادھر پھیلیں وہ ہائی رائزز کی طرف جائیں، اونچی بلڈنگز کی طرف جائیں. تو اس کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی. کئی لوگوں کو ابھی تک عادت نہیں ہے لیکن یہ ڈالنی پڑے گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. ہم اور زمین اپنی نہیں اس صرف ہاؤسنگ کے لیے استعمال کر سکتے. ہم نے اپنی ساری عوام کو ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری اسکیم ہے یہ اب چل پڑی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں دیر اس لیے لگی کیونکہ بینک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے اب تک.